بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ آج اس مبارک دن میں اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو کر ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کی توفیق دی ہے، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حاضرین جمعہ، بنیادی طور پر ایک مسلمان کے ذہن میں جب دین اسلام کا تصور آتا ہے تو وہ اپنے لیے دین، 5 وقت کی نمازیں، رمضان کا روزہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ مال کی زکوٰۃ اور بیت اللہ کے حج کو ہی دین سمجھتا ہے، جبکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ یہ چاروں چیزیں یا اسلام کی بنیاد، یہ دین اسلام کی عمارت کا ایک حصہ ہے، نہ کہ مکمل عمارت ہے۔ آپ اگر گہرائی سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام 4 چیزوں پر قائم ہے، یا یوں کہیے کہ دین اسلام کی بنیاد، شریعت اسلامیہ کی عمارت 4 چیزوں پر اللہ رب العالمین نے کھڑی کی ہے، قائم کیا ہے۔ ان میں پہلی چیز جو ہے وہ عقائد ہے۔ اسلام کے اندر بے شمار عقیدے اور عقائد کی باتیں رکھی گئی ہیں، جن کی تفصیلات قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز عبادات ہے، مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ تیسری چیز معاملات ہیں، ہمارا اور آپ کا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، کاروبار میں، تجارت میں معاملات کیا ہیں۔ اور چوتھی چیز اخلاقیات، انسان کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ 4 بنیادی امور ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے، دین اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں 2 چیزوں پر ہم بڑا زور دیتے ہیں۔ ہم عقیدے اور عقائد کی بات کرتے ہیں، اور بات ہونی بھی چاہیے، ہر چیز میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی بات ہونی چاہیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہونی چاہیے، اور عقائد کے جتنے امور ہیں ان باتوں پر لکھا جائے، بولا جائے، سمجھایا جائے، تبلیغ کی جائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عقائد کے بعد عبادات کا درجہ ہے، عقائد کے بعد عبادات کا درجہ ہے کہ ہر مسلمان عبادت کے معاملے میں پکا ہو، ہر مسلمان عبادت کے معاملے میں پکا ہو۔ لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ کچے اللہ کی عبادت میں ہیں۔ زیادہ دور نہ جائے، زیادہ دور نہ جائے، جنہوں نے آج اس مسجد میں فجر کی نماز پڑھی ہو، وہ عصر کی نماز پڑھے، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جمعہ میں جو بھیڑ موجود تھی، نہ وہ فجر میں موجود ہے، نہ وہ عصر میں موجود ہے، نہ وہ فجر میں موجود تھی، نہ وہ نماز عصر میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے معاملات، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہے، اور چوتھی چیز اخلاقیات ہے۔ یہ 4 وہ بنیادی باتیں اور بنیادی امور ہیں
جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. ہم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن بعد کی جو دو چیزیں ہیں ان میں ہماری اکثریت، کان کھول کے، دل کے کانوں کو کھول کے یہ بات سنیے، ان میں ہماری اکثریت قیامت کے دن فیل ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے معاملات میں، اخلاقیات میں اگر کمی ہوگی تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں بھرپائی کی، اس کی دو ہی صورتیں ہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اخلاق اور معاملات، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، عبادت میں کمی ہے، وہ اللہ کی مرضی پر، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو عذاب دے کے جنت میں جگہ دے. لیکن دو چیزیں معاملات اور اخلاقیات میں اگر کمی ہو گئی تو ان کی بھرپائی کی دو ہی صورتیں ہیں. بزرگ بھی سنے، نوجوان بھی سنے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سنے، ان کی بھرپائی کی دو ہی صورت ہے. پہلی صورت یہ کہ آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی. آپ کی نیکیاں، وہ جو قرآن کی آیت پڑھتے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آخر کیا وجہ ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے دور ہو جائیں گے. جبکہ اس کے برعکس قرآن ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی سوائے اہل تقوی کے دوستی کے. آخر لوگ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے بھاگیں گے کہ انہوں نے معاملات اور اخلاقیات کے باب میں دنیا میں لوگوں پر بڑی ظلم و زیادتیاں کی ہے، بڑی ظلم و زیادتیاں کی ہے. کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو تجارت میں دھوکہ دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں کی، وقت کی بربادی کی، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت میں آگے نہ بڑھے. یہ بڑے بڑے وجوہات ہوں گے جن کا تعلق آپ کے معاملات سے ہوگا، اور اس کی بھرپائی یا تو آپ اپنی نیکیاں دے کر کے کریں گے، اور آپ کی جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سامنے والے کے گناہ اٹھا کر کے آپ کے پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے. جن نیکیوں کو دیکھ کر آپ دنیا میں خوش ہوتے ہیں نا، یہ میری بڑی عبادتیں ہیں، نماز بھی ہم نے پڑھی، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 50 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، اور ہر سال حج و عمرے کے لیے جا رہا ہوں. یہ نیکیاں قیامت کے دن آپ کو اٹھا کر کے دوسروں کو دینی ہوں گی. بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کے معاملات اچھے نہیں تھے یا آپ کے اخلاقیات اچھے نہیں تھے. جبکہ یہ دونوں چیزیں، معاملات اور اخلاقیات، یہ اسلام کے بنیادی امور میں سے ہیں. آئیے انہی معاملات اور اخلاقیات سے جڑی ہوئی ایک اہم چیز، جسے کہہ لیجئے کہ اہل علم نے خود غرضی سے تعبیر کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام یہ اچھے اخلاق کی رہنمائی کرنے والا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اخلاق کی جو اچھائیاں ہیں ان کو مکمل کر دوں، لوگوں کو بتا دوں. انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے نبی اخلاق کے سب سے اعلی مرتبے پر فائد ہیں، اعلی مرتبے پر فائد ہیں. ہم اس نبی کی امتی ہیں کہ جن کے اخلاق کی اچھائی کی گواہی مسلمان تو مسلمان غیر بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن غور کیجیے، آج ہمارے یہاں عقیدہ بہت اچھا ہے، عقیدے میں بگاڑ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا. اور آپ کی مسجد تو تقریباً 150 سال پرانی مسجد ہے. یہاں کی جماعت، یہاں کی جمعیت، یہاں کے افراد، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. کہیے آمین. اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. آپ وہ لوگ ہیں جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے سائے تلے پلے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں عقائد اور رسالت میں مضبوطی کے باوجود اخلاق میں بگاڑ ہے. اچھا، ایک بڑی چیز، جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تو ہم میں کا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ خرابی سامنے والے کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کسی دوسرے کا تصور آتا ہے ذہن میں. حالانکہ جمعہ کے خطبے، دروس، محاضرات، اس طرح کی اصلاحی باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے. اللہ نے کیا کہا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ
آج ہمارے یہاں ایک بڑی مہلک بیماری آئی ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں خود غرضی کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظ میں انگریزی زبان میں سیلفش کہا جاتا ہے، مطلبی انسان۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر تقریباً 4 لوگ ایسے گزرے ہیں اور ایک تو بھی باقی ہے جو دنیا میں سب سے بڑے خود غرض شمار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، خود غرضی کی تعریف اہل علم نے کیا کی ہے یہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ خود غرضی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ خود غرضی یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنے آپ سے محبت ہو، آپ کو صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہو۔ آپ ہمیشہ جب خیر تلاشتے ہو تو اپنے لیے خیر تلاشتے ہو، دوسرے کے لیے نہیں۔ یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے خیر کو دیکھ کر کے حسد میں پڑ جائیں اور اس کے بعد آپ کی پوری کوشش ہو کہ وہ خیر اس سے کیسے ختم ہو جائے، اس کے یہاں سے کیسے مٹ جائے، مجھے نہیں ملتا نہ ملے، اس سے تو کم از کم ختم ہو جائے۔ یہاں میں روک کے ایک بات ذہن میں آئی تو بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، زندگی میں کبھی حسد نہیں کرنا۔ آپ کا دینی بھائی ہوں، نصیحتاً کہتا ہوں، کسی کی مال و دولت، زمین جائیداد، کاروبار، تجارت، خوبصورتی، اچھا لباس، یہ اچھی عمارت، اچھی گاڑی، ان سب چیزوں کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا۔ ایک اصول بنا لو زندگی میں، دعا دینے کا اصول، دعا دینے کا اصول۔ اگر کسی کا کاروبار دیکھو، دعا دو اللہ اور برکت دے۔ کسی کی خوبصورتی دیکھو، اللہ تمہیں اور خوبصورت بنائے۔ کسی کا عمل دیکھو، عمل میں آپ سے اچھا ہے، دعا دیجیے اللہ تمہارے عمل میں مزید برکت دے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ حسد کریں گے کیا ہوگا؟ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو حسد کرنے میں آپ کی اور ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اور آپ اگر کسی کو دعا دیتے ہیں تو دعا کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اپنے بھائی کو اللہ تیرے مال میں برکت دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے بھی برکت سے نواز دے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تمہیں اولاد دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے بھی اولاد دے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اس کے عمل میں برکت دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے بھی عمل میں برکت دے۔ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول ہو۔ یہ حسد نہ کرنے اور دعا دینے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ فرشتے کی دعا اور اللہ کے رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ میرے بھائیو، تو خود غرض انسان وہ ہوتا ہے جو خیر صرف اپنے لیے چاہتا ہے، جس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ خیر صرف اور صرف مجھے ملے، اور اگر اسے نہیں ملتی تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی اور کو ملا ہوا ہے تو وہ خیر اس سے ختم ہو جائے، اس سے مٹ جائے۔ اور آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر 3-4 ایسے اشخاص گزرے ہیں جو سب سے بڑے خود غرض گزرے ہیں۔ سب سے پہلے قارون کی بات کیجئے، جس کو اللہ نے مال دولت ساری چیزیں دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ وہ کیا کہا کرتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میں تو اتنا بڑا ہوں، اتنا بڑا علم والا ہوں کہ یہ علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں۔ خود غرضوں میں دوسرا نام فرعون کا آتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی، لیکن وہ یہ پسند کرتا تھا اپنے کے لیے لوگ اس کو رب کہیں۔ فقال انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اللہ نے نمرود کی مثال دی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اس کے پاس گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن مال دولت زمین جائیداد کی محبت نے اسے اتنا خود غرض بنایا کہ وہ سیدنا ابراہیم کو جواب میں کہتا انا احیی و امید، تمہارا رب اگر مارتا جلاتا ہے تو میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ اور سب سے اہم مثال ابلیس کی لیجیے آپ۔ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بات کروں گا، ابلیس کی مثال پر۔ پہلے آپ ایک چیز سمجھیے، ایک مومن جو ہے، مومن کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ واقعی حقیقی طور پر ہمارے اور آپ کے دلوں میں اگر ایمان زندہ ہے تو ان باتوں کو گرہ باندھ کے رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ مومن ہے۔ اور کہا
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دلیل جو ہے ہمارے اندر سے خود غرضی کی صفت کو مٹاتی ہے اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ دین میں صحیح راہ پر ہیں تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی صحیح راہ پر آ جائے۔ آپ اگر تجارت میں اونچے ہیں، آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی تجارت میں اونچا ہو جائے۔ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں آگے ہیں تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں آگے بڑھ جائے۔ کہا کہ مومن وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگوں سے محبت نہ کرے اور لوگ جس سے محبت نہ کرے اس میں کوئی خیر باقی نہیں۔ اور آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا سامان ہے، جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مقام پر کہا کہ لوگوں خیر کی چابی بنو، برائی کی چابی نہ بنو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی خیر کی میں مثال دوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، اللہ کے نبی کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے۔ کہتی اگر ہم چاہتے تو ہم پیٹ بھر کھانا کھا سکتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ مال بھی آتا تھا، دولت کے انبار لگتے تھے، ساری چیزیں آتی تھی، لیکن اللہ کے نبی خیر کے اتنے زیادہ طلبگار اور مسلمانوں سے اتنی محبت کرنے والے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر جو ہے لوگ آگے آپ سے سواری مانگنے کے لیے، آپ کے پاس سواریاں نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ بھائی ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ غور کیجیے، کہا ہم ہلاک و برباد ہو گئے۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ اتنا مال ہمارے پاس جو آیا ہے کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ میاں بیوی مل کر کے اٹھے اور سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھائے، اگر چاہتے تو کھا سکتے تھے۔ نہ کھانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر خود غرضی نہیں تھی، آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کی پرواہ کیا کرتے تھے، آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میں اگر کھانا کھا کے سو جاؤں اور کوئی مسلمان بھوکا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو قریب کرے گا اور کہے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ قریب کر کے کہے گا اے میرے بندے میں ننگا تھا مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو لوگوں کو رزق دینے والا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تو بھوکا رہے، اللہ تو ننگا رہے، اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ ننگا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ سردی کا ماحول ہے، بات آئی ہے تو کہتا ہوں سردی کا ماحول ہے، ہر آدمی یہاں سردی سے بچنے کی تیاری کر کے آیا ہے۔ اپنے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے، اپنے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کے وہ مسلمان بچے جو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، وہ مسلمان بچیاں، میری مائیں بھی سنیں، جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ مسلمان بچے جو دور دراز کے علاقوں سے آ کر کے آپ کے شہر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کے خاندان کے لوگ کتنے ہی ایسے ہیں جن کے پاس سردیوں میں حفاظت کے لیے لباس نہیں ہے۔ کیا آپ نے اس بات کی فکر کی کہ ان کے لیے لباس کا اہتمام کیا جائے؟ آپ ماشاءاللہ 4 5 مہنگے مہنگے جیکٹس خرید کر کے لاتے ہیں، ہر دن ایک نیا پہننے کے لیے، لوگ تعریف کریں، لوگ واہوائی کریں، بڑا مالدار ہے، بڑی دولت اس نے کمائی ہے۔ لوگوں، جس دولت کے ذریعہ اگر تم اپنے لیے دین کا سامان اکٹھا نہیں کر سکتے، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ دولت تمہارے لیے قیامت کے دن وبال جان بننے والی ہے، وہ دولت تمہارے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مومنوں کی صفات یہ ہے، صحابہ کی صفت یہ ہے کہ ان کے پاس کم رہنے کے باوجود بھی
وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، اربوں ہے، اللہ اکبر، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ کون مسلمان بھوکا ہے، کون مسلمان ننگا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور حیرت تو تب ہوتی ہے، مجھے اللہ کی قسم حیرت تو تب ہوتی ہے کہ لوگ فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، شیخ سود کا مال آیا ہوا ہے بینک سے، اس سے کسی مسلمان کی مدد کر سکتا ہوں؟ لعنت ہے اس قوم پر، لعنت ہے اس قوم پر جسے اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، شعور بھی دیا، لیکن وہ یہ پوچھے کہ سود کے مال سے کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو مسلمانوں، مردوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو. یہ خود غرضی کی زندگی ختم کرو، ورنہ قیامت کے دن تمہاری یہ خود غرضی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. آپ کو میں 2 مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی مثال، اللہ نے قرآن میں ابلیس کی مثال بیان کی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں. اور جب اللہ نے کہا ان سے کہ جب میں اسے پیدا کر دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم سجدے میں گر پڑو. اللہ کا حکم تھا، وہاں سجدہ کرنا تھا. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. کیا کہا اس نے؟ قرآن کے الگ الگ مقامات پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ہاں، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ مالک اللہ تکون مع الساجدین. اللہ نے کہا کیا بات ہے، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ارے جب میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، کس چیز نے روکا تمہیں سجدہ کرنے سے؟ بتانا یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا تو فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ابلیس کو کہہ لیجئے ایک مقام اور شرف دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ زندگی گزارے. اب اسے بھی حکم تھا سجدے کا، فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور سجدہ کر لیا. اس بدبخت نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے سے منع کر دیا. کیا کہا؟ خود غرضی دیکھیے، کہا انا خیر منہ. میں اس سے بہت اچھا ہوں، میں سجدہ کروں. ہم کہتے ہیں نا، میں کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہو جائیں اور اگر کوئی سمجھائے تو کیا کہتے ہیں؟ میں جاؤں اس کے دروازے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کی رٹ لگانے والے مسلمانوں، اہل حدیثوں کی جماعت سنو، اس نے بھی کہا تھا میں سجدہ کروں اسے جسے مٹی سے بنایا گیا. وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ. اور اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ بتانا چاہا کہ جتنی خیر اور بھلائی ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کر کے مجھے عطا کر دیا. اب یہ بھلائی میں کسی اور تک نہیں پہنچا سکتا. اللہ تو نے مجھے مال دے دیا، ہماری مثال مال دے دیا، زمین جائیداد کاروبار سب دے دیا. اب یہ میں دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا. اب میں نے 200 کروڑ کمایا ہے، میری خواہش ہے کہ میری تجارت کو میرے بچے بڑھا کر کے 400-500 کروڑ بنائیں، اس کے بعد یہ پشت تہا پشت یہ تجارت ایسی ہی بڑھتی چلی جائے. اس میں نہ مسکینوں کا کوئی حق، نہ محروموں کا کوئی حق، نہ بیواؤں کا کوئی حق، نہ یتیموں کا کوئی حق، اللہ اکبر، نہ رشتہ داروں کا کوئی حق. بعض تو بدبخت ایسے ہیں کہ ماں باپ پر بھی ظلم و زیادتی کر کے رکھا ہے. خود غرضی نے یہاں تک ابھارا کہ ماں باپ کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا. اللہ اکبر. کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں. اس نے خود غرضی دکھائی. اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم. نکل تو جنت سے، جا یہاں سے دفع ہو جا، تو ناپاک ہے، تو گندا ہے، تو غلیظ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یاد رکھ قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی ہے. یہ خود غرضی کا انجام ہے جو شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے. اچھا، اس کے بالمقابل دوسرا واقعہ جو ہے ایک بڑے عظیم شخصیت کا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جی نہیں پڑھتے تو پڑھا کیجئے.
بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ آپ کو محشر میں ملے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور روشن کرے گا پل صراط کو عبور کرنے کے لیے. پڑھا کیجیے. سورۃ الکہف میں کئی لوگوں کے واقعات ہیں، اس میں ذوالقرنین کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اچھا، ذوالقرنین کے واقعے میں اللہ نے 3 طرح کی باتیں بیان کی ہیں. ایک تو جہاں سے سورج نکلتا تھا، جہاں سورج غروب ہوتا تھا، ذوالقرنین وہاں پہنچے. اچھا، جہاں سورج طلوع ہوتا تھا وہاں پہنچے. وہاں پہنچ کے دیکھا کہ ایک بستی ہے انسانوں کی، ایک بستی ہے انسانوں کی. ان کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں کہ سورج جب طلوع ہو تو ان کے اوپر سیدھے روشنی پڑتی تھی، اس سے وہ پریشان ہو جاتے تھے. اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کیا گیا. بستی کے لوگوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو یہ فساد مچائیں گے، لہذا ان کے اور ہمارے درمیان کیا کیجئے، ایک دیوار قائم کر دیجئے. لمبا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار قائم کی جس پر تانبا پگھلا کر کے ڈال دیا اور کہا کہ یہ دیوار وقتی طور پر ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گا، یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ہوگا اور زمین پر فسادات ہوں گے اور قیامت کے واقعات رونما ہوں گے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین زمین کے بڑے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں. مشرق و مغرب کا چکر لگایا. یہ بندہ بستی والوں کو دیکھتا اور وہاں سے گزر جاتا، لیکن وقت لگا کر کے ان کے لیے دیوار قائم کیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. یہ کتنا بڑا خیر کیا اس نے. اب آپ غور کیجئے ان دونوں مثالوں پر. میں سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور کیجئے. جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک قرآن مجید کی تلاوت انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور پڑھنے والے ابلیس کا بھی واقعہ پڑھیں گے جو خود غرضی کی زندگی گزار چکا ہے، اور پڑھنے والے ذوالقرنین کو بھی پڑھیں گے جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی بنا تھا. پڑھنے والے اس کی لعنت کا بھی ذکر سنیں گے، پڑھیں گے، اور پڑھنے والے ذوالقرنین کے اوپر اللہ کے کیے گئے انعامات کو بھی سنیں گے، پڑھیں گے اور ان کو یاد کریں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ خود غرضی کی زندگی جو پوری زندگی آپ کی لعنت کا سبب بنی رہے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی کا ذریعہ بنے، یا آپ لوگوں کے لیے فائدہ بخش بننا چاہتے ہیں؟ خود غرضی کی زندگی چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں تو آپ کو کہوں تو شاید میری بات غلط نہ ہو، آپ کے ہاں کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چڑھ کر کے آنے کی ضرورت ہے. یہاں کئی ایسے مساجد ہیں جن پر غیروں نے قبضہ کر لیا، جن پر غیروں نے قبضہ کر لیا. آپس کی لڑائی، آپس کے اختلافات نے لوگوں کو ڈبو دیا. اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا خوف کیجیے. ہر آدمی سے اللہ رب العالمین اس کے دین کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. ہر آدمی سے. آپ نے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی، خود غرضی کی زندگی نہیں چھوڑی، اللہ کے توحید کے کلمے کو بلند نہیں کیا، نبی کی رسالت کو عام نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، شہر میں رہنے والے، بستی میں رہنے والی بیوہ عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ نہ کیا، کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ رب العالمین ایک ایک آدمی سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ آپ کے مال کے بارے میں. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پر لگایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین تو ہم سب کو خود غرضی کی زندگی چھوڑ کر تیرے دین کی دعوت اور تیری شریعت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے. اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. اللہ تو ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.